سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ پر بھروسہ آپ کو کس طریقے سے ہونی چاہیے اور اللہ پر توکل آپ کس طریقے سے کریں۔ تو بہترین بیان ہے، پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین پورا ویڈیو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہو جائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل۔ آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچیں گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھی۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا،
حلال مانگو اور یہ عقیدہ درست کر لو، جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو۔ ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیے، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی۔ موت ایسی سچ کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے، اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جاں بلغ تھے، جاں کنی کا عالم تھا، اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ میں بھی پہنچا اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے، حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھئی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں، غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے، موت اس کے وقت پر آئے گی، اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو۔ دیکھیے نا، کوئی ارب پتی ہے اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں، جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا، آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں، لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے، آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں۔ ڈاکٹر کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، مریض لیٹا ہوا ہے۔ سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے۔ سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے۔ لیکن مولا فرماتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو، لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے قریب ہو، اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے، ڈاکٹر بلاؤ، قریب کھڑے رہو،
خود کو طاقتور سمجھ رہے ہو, قوت والا سمجھ رہے ہو, آؤ اس وقت میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرے مولا کا چیلنج ہے. کیا چیلنج؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم طاقتور ہو تو ہم روح نکال رہے ہیں, تم لوٹا کر کے بتا دو. اگر سچے ہو تو لوٹا کر بتا دو. کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے. کوئی نہیں بچا سکتا. موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے. تو توجہ چاہوں گا, یقین رکھو جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ اس وقت آ کر کے ہی رہے گی. ایسے ہی آج کے اس جلسے کے اندر سب یہ بات ذہن کے اندر رکھو, تمہاری تقدیر میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا. تمہاری روزی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ نے جتنی تمہاری تقدیر میں روزی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گی. اس لیے خدا کے لیے حرام کمائی کی طرف کبھی توجہ مت دینا, اس لیے کہ اللہ عز و جل کو حلال پسند ہے اور تمہارے حصے کی حلال روزی تمہیں مل کر کے رہے گی. تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, مگر وہی تمہیں پہنچے گا, وہی ہم کو پہنچے گا جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. دنیا تمہیں مصیبت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا, اور دنیا تمہیں راحت دینا چاہے اور اللہ نے قسمت میں مصیبت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. میری بہنیں موجود ہیں, ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں. ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی, پیر کا ناخن جا رہی تھی, پیر کا ناخن نکل گیا. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے. پیر کا ناخن نکل گیا, وہ مسکرا رہی ہے. ناخن کے نکلنے پر درد ہوتا ہے, ناخن کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں. کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے. تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں میں بھی راضی ہوں. اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا. ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی, سیریا کی مصیبت لکھی تھی, ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی, آ کر کے رہی, کوئی بچا نہیں سکا. اب جب مصیبت, پریشانیاں, تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا, کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو, اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا. اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے, قلم تو خشک ہو گیا لیکن سب کچھ اس کے دستے قدرت میں, اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا. وہ جو چاہے کرے, ان ربک فعال لما یرید. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے وہ سو کرے. اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں,
اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، الا ما کتب اللہ فرمایا، اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دستے قدرت میں، رزق تیرے دستے قدرت میں، عزت تیرے دستے قدرت میں، ذلت تیرے دستے قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا۔ اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے، مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، مخلوق پر۔ اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے، ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے۔ مولا علی کا قول اتنا پیارا ہے، یاد رکھو، ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، توجہ چاہوں گا، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا، اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے۔ آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے، میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں، قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں،
कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो। किससे? बोलिए। चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ। पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बाप बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। ये सबसे बड़ा तोहफा। और ये हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। गज़वे खंदक के मौके पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की खताए इज्तिहादी हुई और उसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया, गुलाम है आपके, फाफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फरमाया वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो। अब सहाबा होशियार थे, मिजाज शनास थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब सरकार ने माफ कर दिया तो चूंकि गलती बड़ी थी तो दिल में थोड़ी सी कसक थी कि कहीं दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंची है इसकी वजह से अल्लाह कहीं जो है हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार न फरमा दे। तो रब ने खुद ही फरमा दिया वस्तगफिर लहुम, उनके लिए हुजूर तुम मगफिरत की दुआ कर दो, मेरे महबूब मगफिरत की दुआ कर दो। उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में इनसे मशवरा भी ले लो। अब जाहिर सी बात है कि जंग के सिलसिले में मशवरा लिया जाए तो दिल साफ हो चुका, और सरकार का दिल तो साफ ही था। क्या कहने, मेरे इमाम कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का दिल तो पाक था, कभी मैला था ही नहीं। अगर हुजूर चाहे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला मसलके आला हजरत। अब फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा भी करो। और आगे तवज्जो चाहूंगा, फैजा आज़मता, मशवरा भी हो गया, माफ भी कर दिया, मगफिरत की दुआ भी कर दी। लेकिन मेरे महबूब जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, फैजा आज़मता, तो जिनसे मशवरा लिया है उन पर भरोसा न करना। फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। यहां से ये मिजाज दिया जा रहा है, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा हो। ये हुजूर से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया। यहां से तवक्कुल का मर्तबा समझ में आएगा, तवक्कुल की कैफियत समझ में आएगी। और ये बात हमेशा के लिए याद रखें, अल्लाह पर अगर कोई तवक्कुल कर ले तो मौला उसके तवक्कुल की लाज रख लेता है। और कुरान में एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर तवक्कुल के बारे में हुक्म आया है। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं। तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं तो कहां तक करते हैं? कुरान कहता है ना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा मोमिनीन ही करते, ईमान वाले ही अल्लाह पर भरोसा करेंगे। इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरा मौला कितना ताकतवर है और कितनी कुव्वत वाला है, उसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और मैं जब आपको तवक्कुल की बात आगे बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह वाले और मोमिनीन सिर्फ जमीन के ऊपर तवक्कुल नहीं करते कि दुनिया ही में सिर्फ भरोसा, ना,
دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں. کیسا اللہ پر بھروسہ؟ 2 بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. 2 بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا؟ دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لوں، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں ہے. اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو، جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے، اسے توکل کہا جائے گا، یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے، یعنی کھوٹے سے تو باندھ لے پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تو محنت نہ کر، گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے، نکلنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفاتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ناظرین آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آپ کو اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.